मसीह में मेरे अजीज़ों, हम प्रोग्राम बंधन के साथ बीटीएल के प्लेटफॉर्म से आपके साथ शामिल हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत सारे कमेंट्स भी दिए। हमारी कोशिश ये है कि हम अपने तमाम बहन भाइयों की अगर शादीशुदा लाइफ ख़तरे में है तो उसे बचाने में मददगार हो। इसी वजह से हम इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ जोड़ों को शामिल करते हैं ताकि उनके तजुर्बात की रोशनी में हम सीख सकें। ज़िंदगी एक ऐसा सारा अमल है जिसमें हम हर वक्त सीखते रहते हैं और सीखना चाहिए। सीखने का अमल हमेशा इसमें जारी रहता है जब तक इंसान ज़िंदा है। तो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए से कुछ सीखना चाहते हैं। आप ही से जानेंगे, आप ही से सीखेंगे, ये हमारा वादा था आपके साथ। तो हम ऐसे जोड़ों को इसमें शामिल करते हैं जो कि एक मिसाली लाइफ गुजार रहे हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के चंद साल या बहुत सारे साल एक दूसरे के साथ बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ गुजारे हैं। शायद हम में कुछ कमी हो, हम वो ना कर पा रहे हों जो उन्होंने किया है, तो हम उनसे बातचीत के ज़रिए से ये जान सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि हम खुदावंद के इस पाक बंधन को जिसने जिसने हमें जोड़ा है इस पाक बंधन में, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें। निकाह में किए हुए सारे वादे जो हम बड़े शौक़ से करते हैं, उनको ज़रा नज़रसानी कर सकें, दोबारा देख सकें कि क्या उन वादों को हम निभा रहे हैं, उनको पूरा कर रहे हैं। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं आज के मिसाली जोड़े से। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और इससे पहले कि मैं आज आपकी मुलाकात करवाऊँ आज के जो हमारे मेहमान हैं, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। जी, तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तस्वीर में ये जोड़ा, आजकल तो ख़ैर ट्रेंड है कि हम ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें बनाते हैं, लेकिन इनकी वाक़ई उस ज़माने की तस्वीर है। मुझे पता नहीं है कि इनकी किस सन में शादी हुई थी, वो तो मैं इनसे पूछूंगी जब बातचीत होगी। लेकिन एक और तस्वीर देखें कि लाइफस्टाइल जो है वो फिर चेंज हुआ, फिर और तब्दीली आई। इसी तरह हमारी ज़िंदगी जो है आहिस्ता 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 तब्दील होती रहती है और वक्त के साथ साथ बदलते बदलते हमारा रंग रूप बदल जाता है, हम टोटली बदल जाते हैं। लेकिन बहुत सारे तजुर्बात हमारे हिस्से में आ जाते हैं और हम बहुत तजर्बाकार हो जाते हैं। और जितने तजर्बाकार लोगों से हम बात करते हैं, हमें सीखने का मौका मिलता है कि हमें अपने लिए क्या करना चाहिए। तो आइए मिलते हैं आज के मेहमानों से। तो जी, आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर जिनकी तस्वीर हमने दिखाई थी, वो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है और इनसे बातचीत करते हैं और बीटीएल की जानिब से और आप सब की जानिब से वेलकम कहते हैं। जी अंकल जी एंड आंटी जी, हम आपको खुशामदीद कहते हैं बीटीएल के प्रोग्राम बंधन में। बीटीएल चैनल है हमारा जो न्यूली हमने शुरू किया है और इसमें हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स करते हैं ताकि माशरती तौर पर और कुछ इस्लाह हो सके, कुछ तब्दीली आ सके, कुछ अच्छी तब्दीली आ सके। तो इसी का ये प्रोग्राम है जो बंधन, जिसका मैंने थोड़ा अभी ज़िक्र भी किया, आपने सुना होगा। तो हम बहुत खुशी महसूस करते हैं कि आपने इसमें हिस्सा लिया है, आप इसमें शामिल हुए हैं। हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। हाँ जी, अब मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप आए हैं, आपने बंधन का प्रोग्राम शुरू किया है। आपको खुदावंद इसमें बरकत दे और बढ़ते जाएं, इसमें जितना भी हो सके इस सिलसिले को आप आगे बढ़ाएं।
جی بہت تھینک یو، بہت شکریہ. کیونکہ جتنا آپ بڑھائیں گے اتنا ہماری مسیح بہن بھائیوں میں اویئرنیس آئے گی. ان میں جی بالکل دنائی آنی چاہیے، بالکل عقل آنی چاہیے. بالکل. کیونکہ یہ برے کاموں میں جانے سے زندگی جو ہے گزرتی نہیں ہے. ہاں جی برے کاموں میں جانے، بالکل بالکل اچھے کام خداوند کے بیچ میں رہے. ہم اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں کہ بالکل خداوند آپ کو عقل اور دنائی دے. ہم ہر اتوار بچوں کو اپنے چرچ لے کے جاتے ہیں جی اور وہاں وہ لوگ سیکھتے ہیں، کچھ سیکھ کے پھر وہ سوال جو آپ ہمارے سے کرتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹے ایسے نہیں، ایسے خداوند میں ہمیں بڑھنا ہے آگے. بالکل بالکل یہ بہت ضروری ہے. اور میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہوں گی جس میں آپ کی بہت ساری یادیں جڑی ہوں گی، ہاں آپ جی، کو اچھا لگے گا. ہاں جی، لیکن ضرور ہے کہ ہم ان پر بھی بات کریں، ہاں جی، کیونکہ آپ نے زندگی کے بہت سارے حسین لمحات گزارے ہیں. گزارے ہیں. اور پھر اب تک آپ نے جو سفر طے کیا ہے اس میں سارے راستے جو ہیں وہ سیدھے نہیں ہوں گے، نہیں ہوگی، بہت ساری دشواریاں آئی ہوں گی، دشواریاں آئیں. بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے ہوں اتار گے. جی ہاں، تو اس حوالے سے ہم آپ سے کچھ سوالات ضرور جی کریں گے. ہاں. پہلی بات تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی شادی کس سن میں ہوئی تھی بھلا؟ میری شادی ہوئی ہے 1963 میں. اچھا 63. صرف آپ کی؟ ہاں جی، ہم صرف دونوں آپ کی؟ اچھا دونوں کی. ہاں جی، میری تو ہم دونوں کی شادی 63 میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر 63 کے بعد ہاں جی. ہم پاکستان میں لاہور سے ہیں. اچھا اچھا. لاہور سے پھر مجھے اچھا کام تھا میرے پاس ہوں اور خداوند کا شکر ہے اس کام کی وجہ سے وہ مجھے پھر ادھر آنا پڑا. ٹھیک ہے. اچھا تو آپ کی جب شادی ہوئی ہاں جی، مطلب ماں باپ کی پسند سے ہوئی تھی؟ جی ماں ہاں، باپ کی پسند ماں سے باپ ہوئی. کی پسند. لیکن آپ کی آپس میں کوئی رشتہ داری تھی یا نہ نہیں؟ وہ ایسے تھی کہ ان کی جو والدہ تھی نا، ہاں جی. ان کے نانا میری والدہ کے بھائی تھے. اچھا ان کے نانا جو ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں، ٹھیک. چاچا لگا ہاں صحیح صحیح. چاچے سے. تو ان کی پھر میری 5 سال منگنی رہی. اچھا تو اس بور میں نہیں بھی ہوئے آپ ذرا سے بھی؟ 5 سال منگنی بھی رہی، پھر 63 میں شادی، پھر اب 2017 آ گیا ہے، تو آپ کو بوریت نہیں ہوئی آج تک؟ نہیں، وجہ انکل جی آج کے دور میں 4 دن کے بعد بوریت ہو جاتی ہے میاں کو وائف سے، وائف کو ہسبینڈ سے. نہیں یہ اس کی عادتیں صحیح نہیں ہے، میرا آئیڈیل وہ کچھ اور تھا، یہ کچھ تھا. تو میری میں ہم آپ سننا چاہتے ہیں اس بارے میں. ہاں، جب میری میں اپنی تھوڑی اسٹوری بھی ضرور ساتھ ضرور ضرور بتا. بتائیں آپ. ہاں میری جی. 5 سال منگنی رہی تو میں چلا جاتا تھا کراچی اچھا ان کو چھوڑ کے. اچھا وہ میں کیوں وہ کیوں وہ کیوں؟ آزاد آدمی تھا اچھا اس وقت، آزادی تھی نا. اب پھر میں پہلے ایک سوال ادھر کروں گی پھر آپ کے پاس آتی ہوں میں. جب یہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے تو پھر آپ کو کیسا فیل ہوتا تھا؟ مطلب ان کی آزادی آپ کو بھاتی تھی یا نہیں بھاتی تھی؟ آپ اس کو کیسے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی، اس پہ آپ دیکھیں غور کریں کہ اس دور میں اور آج کے دور میں کیا فرق ہے، ہاں، اور اب ہم اس کو کیسے لیتے نبھانا ہے. ہیں، نبھاتے ہیں، اور اس وقت کیا ہوتا تھا؟ پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ آپ کیسے ہینڈل کرتے تھے آپ؟ میرے بچے تھے نا. نہیں اس وقت بچے بھی نہیں تھے، آپ نہیں، اکیلے تھے، آپ تو نوجوان جوان تھے، حسینہ. ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی. اچھا منگنی کے دوران؟ ہاں، اچھا منگنی کے وقت ہی منگنی. آپ چھوڑ کے چلے پھر جاتے تھے؟ وہ مجھے پرواہ نہیں اچھا ہوتی. پھر تو نہیں، پھر نہیں سوال بنتا. اچھا آگے چلیں پھر. پھر میں کراچی چلا جاتا تھا. اچھا میری والدہ نے کہا کہ بیٹا میں نے تھوکا ہے، میں نے چاٹنا نہیں ہے، اوکے میں نے زبان دی ہے. صحیح. میں نے کہا ماں چھوڑ پڑے، میں نے یہاں نہیں کرنی میرا ابھی. اوہ ان نے مجھ سے مجبور ہو گئی، ہاں میں بھی مجبور ہو گیا. پھر اچھا میرے بہن بھنوئی بھی میں کہنے لگے نہیں اب کر لو. اچھا اس وقت میرے پاس کام بھی نہیں تھا، میں آوارہ جیسا تھا لڑکا، اوکے. آوارگی تھی. ساری جوانی باتیں تھی. نوٹ کرنے والی ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کتنے دھیان سے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں بہت غور سے سن رہی ہوں. دھیان اچھا میں بچوں ہاں میں جی دے اچھا آوارہ رہنا. پھر خدا نے کچھ ایسی ذہن عقل ڈالی کہ نہیں اب تو شادی کر لو. پھر میں نے کہا چلو بھی اب شادی کریں. پھر میں نے اپنی ماں سے کہا میری والدہ جو ان کے گھر گئی، جا کے بات چیت کری، ساری کمپلیٹ ہو گئی. شادی کا وہ سارا سسٹم بن گیا کہ کب ہونی کب نہیں. اب وہ نکاح کا ٹائم آیا. نکاح کے ٹائم پہ پھر ہم نے ہماری انارکلی میں نکاح شادی. ہوا. اچھا ٹھیک ہے انارکلی لاہور میں نا. صحیح. تو اس کے بعد پھر
ऐसी फादर साहब ने फिर हमारे से सवाल जवाब किए, सही। क्या ये तुम्हें कबूल है? हम्म, 3 दफ़ा पूछा उन्होंने। हमने कहा जी हाँ। क्या तुम इसका सारी ज़िंदगी साथ दोगे? क्या मैंने बात। कहा क्यों नहीं। हम्म, फिर मेरा और इसका हाथ पकड़ा, फिर अंगूठी पहनाई, इसने मुझे पहनाई। सही। उस दिन से लेके आज दिन तक घर में तो तनाज़े होते ही रहते हैं। हाँ, छोटी मोटी छोटे बातें तो होती बच्चों रहती से हो हैं। गया, ये हो गया, वो हो गया, चलती आ रही ज़िंदगी में। हमारी जितनी भी 65-60 साल की उम्र में ना, ये उम्र में कोई ऐसी बड़ी वो लड़ाई नहीं हुई। नहीं हुई। होती है लड़ाई, हाँ, लड़ाई होती झगड़ा है, तो होती होते है, हैं, वो छोटी थोड़ी लड़ाई। बहुत तो होनी चाहिए, नोक हाँ, झोंक वो तो। नहीं होएगा तो घर नहीं हाँ, चलेगा। बिल्कुल घर बिल्कुल, नहीं वो तो चलेगा। चलता मगर ये कि 1 घंटा नहीं बोलेगी, 2 घंटे नहीं बोलेगी, 3 घंटे के बाद बोल पड़ेंगे हम। मनाता कौन है फिर? या ये मना देगी या मैं मना दोनों दूँ। मना लेते हैं। दोनों आपस में प्यार हमारा है ना, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, नहीं आंटी से भी मैं पूछना चाहती हूँ, थोड़ी तस्दीक हो जाएगी, क्योंकि वो ये हंस रही हैं। उस वक़्त 16 बरस की थी, क्या बात है, 16 बरस की बाली उम्र को मैं सलाम। 25 बरस का था। अच्छा 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 अच्छा। तो बात होती है ना भाई उसमें तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जी, आप कुछ कहेंगी प्लीज? ऐसे ही नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी। नहीं, आपको ये कहना चाहिए। बोलते जा रहे, बोल रहे तो इनको नहीं नहीं, मतलब ये मौका भी आप अंकल को देती हैं कि वो बोलते रहें और आप चुप रहती हैं, तो ये ज़्यादा मुझे मौका मिला ना फिर। हाँ, कहीं यही राज तो नहीं है कि आप उनको बोलने देते हो, आप चुप रहते हो, ज्यादा अंकल बोलते हैं, ये तो काम यही होना चाहिए ना, चुप ही रहना चाहिए। एक बंदे को थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए। जैसे नाज़रीन, हाँ। मैं पिछले प्रोग्राम में भी बात कर रही थी, तो मैं कह रही थी कि खुदावंद जोड़े ही ऐसे बनाता है कि जिनमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है, इस लिहाज़ से कि मिज़ाज में थोड़ी-सी, अगर एक थोड़ा कम बोलने वाला है, तो एक ज़्यादा बोलने वाला होगा, एक थोड़ा कम गुस्सा करता है, तो दूसरा शायद गुस्सा करने वाला होगा, एक थोड़ा ज़िद्दी है, तो दूसरा थोड़ा कम ज़िद्दी होगा। तो इसी तरह से खुदावंद ने कोई सिस्टम ही ऐसा बनाया सिस्टम है कि बनाया जोड़े खुदा ऐसे ने, ही बनते हैं। चलता रहता है। तो क्या सारे जोड़ों में ये होता है? मतलब सब में अगर ये मौजूद है, तो फिर भी कैसे जुदाई हो जाती है? बच्चे छोटे-छोटों को छोड़ के हाँ, तो वो चले फिर जाते हैं खानदानों की वजह से, या अपनी किसी वजह से, जो कि बड़ी तकलीफ़देह बात होती है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी जो है वो बहुत बर्बाद हो जाती है। जी हाँ। आप इस बारे में क्या कहेंगे? हम बच्चे ये है तो कि वो ये है कि फैमिली टर्म जो होते हैं ना, वो ठीक नहीं होते। हुँ। कोई भाई की तरफ से, कोई बहन की अभी तरफ किसी से। के माँ बाप होते हैं या खाला वगैरह होती हैं, वो जो बांधे रखती हैं इस चीज़ को, वो नहीं जुदा होने देती। हुँ, हुँ। सही, बड़े लोग जो है ना, वो बांधे रखते हैं, सही। वो नहीं जुदा होने हाँ, देते। तो आजकल ये हो गया ना हाँ। कि बस वो अपने ओन पे होते हैं ना, तो हाँ। उनको इतनी अहमियत नहीं देते। पहले जैसे पिछले ज़माने में हम्म, हम अपने रिश्तेदारों को, यानी कि अपने बड़े बुज़ुर्गों को वो बड़ी रिस्पेक्ट देते थे कि देते थे, उन्होंने जो फ़ैसला कर कर दिया, दिया, वो कर उसी दिया। पे रहना है। वो जो बोलेंगे वो हाँ, हमें करना करना पड़ेगा, वो हमें मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल। आजकल ये कहते हैं कि नहीं, इट्स माय लाइफ़, हाँ, तो वो बोलते हैं शैतान कि का ज़माना आ गया ना, हाँ इब्लीस जी, का ज़माना है। सही, और इब्लीस चाहता है कि ये फटें, तो ये मेरी तरफ हो। बिल्कुल। ये क्यों खुदा के रास्ते पे, ये नेकी के रास्ते पे जा रहे हैं या अच्छे काम कर रहे हैं, क्यों नहीं बुरे कामों में, डिस्को में जाते, ये करते, वो करते। इसीलिए ये जो ज़माना आखिरी ज़माना है, हुँ, हुँ। इस आखिरी ज़माने में बहुत कुछ हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि शादीशुदा जोड़े की पावर क्या होती है? क्या पावर उस ताकत है? पावर उसने खुद बनानी है, कैसे? इसलिए कि दोनों इकट्ठे रहेंगे। जब दोनों इकट्ठे नहीं रहेंगे, हुँ, हुँ। अब देख रहे हैं आदमी है रात के 1 बजे आ रहा है शराब पी के, हुँ, हुँ। 2 बजे आ रहे, तो औरत घर में बैठी अकेली बच्चों के साथ, तो वो क्या करेगी? वो कहेगी इससे तो बेहतर है मैं जुदा हो जाऊं। हुँ, हुँ। जो होते हैं उनका दिल होता है कि वो जुदा होने के लिए, जो उनका हार्ट होता है वो कहता नहीं, मैंने नहीं जुदा, वो को तो बेइज्जती हो जाएगी। और उस दिल को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन-सा दिल कैसे कैसे ये दिल आ जाता है? कैसे ये दिल बनता है? बस दिल इब्लीस करता है ना, आपको पता है इब्लीस का भी तो जोर है ना, हुँ, हुँ। उसने इंसान को तो गुमराह करना है। बिल्कुल। अंकल जी, इसके बाद अभी हम इस बातचीत का सिलसिला यहाँ ख़त्म करते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही। हमें बहुत गौर करने की ज़रूरत है इस बात पर कि ये
دور بہت مشکل دور ہے دور کیونکہ ہے، آزمائش زیادہ آزمائش ہے. کا آزمائش میں پورے اتریں تو خداوند کا تاج ہمیں ملے گا. ملے گا. بالکل. اور اس سے اگلے حصے میں آج کا کلام کا حصہ جو شیئر کروں گی وہ کرتے ہیں. پہلے ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین، ویلکم بیک. بہت خوبصورت باتیں آپ نے سنی ہیں جن میں بہت سا تجربہ بھرا ہے، لیکن جیسے کہ ہم اپنے ہر پروگرام میں کلام کا ایک چھوٹا سا حصہ اس حوالے سے ضرور شامل کرتے ہیں. آج ہم غور کریں گے اس حوالے پر جو میں آپ کے سامنے ابھی پڑھنے والی ہوں، متی کی انجیل میں سے اس کا 19 باب اور اس کی 4 سے 6 آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گی. جی ٹھیک ہے. خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اس نے ان سے کہا کیا تم نے نہیں پڑھا؟ مطلب خداوند یسوع مسیح سے کسی نے سوال کیا تھا سوال کرتے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دینے کے بارے طلاق میں. کرتے. ہاں تو اس کے جواب میں خداوند یسوع مسیح نے جواب میں کہا کہ تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا یعنی مرد اور عورت کو، اس نے ابتدا ہی سے اس مرد اور عورت کو بنا کر کہا کہ اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے. بس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے. آمین. یہ ہر نکاح کے وقت ہم پڑھتے ہیں. اس کے باوجود میں ہرگز بھی اس بات کے خلاف نہیں ہوں. میں پہلے سب کو کلیئر کر دوں کہ ہمیں ایک خاندان کی صورت میں رہنا چاہیے، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، سب کو اکٹھا رہنا چاہیے. لیکن کلام بھی ہمیں سکھاتا ہے. آپ بزرگ ہیں، میں آپ سے اس لیے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کلام جیسے کہتا ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک الگ گھر بسائیں گے. بیوی تو چھوڑ کے آتی ہی ہے. لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ٹھیک ہے؟ آپ ماں باپ ہوتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے کہ اپنے بچوں کو یہ اجازت دی جائے کہ ہم تو بڈھے ہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، اور پھر اس بات کو ایک مطلب یہ کہنا چاہیے کہ نہیں جی تمہیں ہمارے ساتھ رہنا چاہیے، ہمارے ساتھ رہو، یا اجازت دے دینی چاہیے کہ تم لوگ جاؤ؟ نہیں، وہ وقت کے ٹائم سے وقت کیسا ہے، سچویشن کیا ہے، ان کی کیا بچوں کی، جب بچے اپنی پرورش جوان ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنی مرضی کے مالک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بزرگ تو ٹھیک ہے، ان کو ہدایت کریں گے کہ نہیں بیٹے تو جدا نہ ہو، ساتھ میں رہے. بیٹی نے تو جدا ہونا ہی ہونا ہے. ہاں. بیٹے نے نہیں جدا ہونا. بیٹا تو ماں باپ کی پرورش کرتا رہے گا ساری زندگی، مگر بیٹی نے اپنے بچوں کو ہی پرورش کرنی دوسرے گھر کے لیے. صحیح. یہ مطلب یہ کیوں ہے ایسا کہ بیوی کیونکہ کو صرف خداوند نے بنایا ہی ایسا نہیں، لیکن لکھا یہاں پہ تو ایسا نہیں لکھا نا. لکھا نا اس نے کہ تو اپنے نہیں، ماں باپ دیکھیں یہاں لکھا ہے اس سبب سے مرد مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر ہاں اپنی بیوی کے ساتھ رہے. ہاں پھر کیونکہ بیوی کے ساتھ رہنا ہے. ہاں جی. نہیں، پھر بیوی کے ساتھ رہیں گے تو بچے جب ہو جائیں گے پھر وہ اپنی ماں کے ساتھ رہیں گے. نہیں میں سمجھی نہیں. آنٹی جی آپ سمجھ رہے؟ نہیں، یہ بھی نہیں سمجھے گی. جب میں بچے جوان ہو جائیں گے، آخر انہوں نے بھی شادی کرنی ہے. ہاں جی. تو وہ اپنے بچوں میں نہیں رہیں گے جا کے.
اپنے بچوں میں ٹچ ہو جائیں گے. وہ تو ٹھیک ہے، وہ پھر ماں باپ کو لیکن یہاں پہ بات ہو رہی نہیں، ہے وہ ٹھیک ہے، مرد، کلام کی بھی بات ہے، مرد کی دنیاوی بات بھی بات. ہو رہی ہے اور عورت کی بھی بات ہو رہی ہے. ہم لوگ اکثر، پتہ کیا میں سمجھتی ہوں ناظرین، کہ جب ہم کسی چیز پر پابندی لگاتے ہیں نا تو اس کی کشش بڑھتی ہے، ہاں، یہ بھی اس کی اٹریکشن بڑھتی ہے. ٹھیک. اگر ماں باپ ہوتے ہوئے اگر ہم یہ فریڈم دیتے ہیں کہ بیٹا اب آپ لوگوں کی شادی ہو گئی ہے، آپ لوگ چاہو تو ہمارے ساتھ رہو، نہ چاہو تو آپ لوگ الگ رہو، جب ہم یہ کہہ دیں گے نا تو پھر یہاں کچھ ہوتا ہے، کیونکہ بچے ہم میں سے نکلے ہیں نکلے، صحیح بات. تو یہاں کچھ ہوتا ہے. پھر شاید ان کو احساس ہوگا کہ نہیں مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا، پھر ان کا فیصلہ ہوگا. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ ہوا نہیں، شاید بات نہیں سمجھے، کہ ماں باپ جو ہیں وہ اکثر یہ کرتے ہیں کہ پہلے ہی پابندی لگا دیتے ہیں کہ نہیں 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 دیکھ لینا، اب شادی ہوگی تو الگ نہیں ہو جانا. تو وہ اس کی بیوی کو بھی جب پتہ چلتا ہے تو وہ ایک ایشو بنتا ہے، تو اس وجہ سے جدائیاں پڑ جاتی ہیں. یہ آج کے زمانے آج کے زمانے میں. ہاں، پرانے دور میں واقعی تھے میں وہ کہتی ہوں برداشتی بہت زیادہ بہت تھی، برداشت، پیار بہت زیادہ تھا. بہت زیادہ. اب وہ دور نہیں رہا. ہاں جی. لیکن اب بھی مسئلے کا حل جو ہے وہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم جدا ہو جائیں. شادی ہوئی ہے، 6 مہینے گزرے ہیں، لڑائیاں جھگڑے اور اس کے بعد جدا ہو جائیں، بلکہ ہم لوگ مسئلے کی تہ تک پہنچے کہ کیسے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. تو اگر ماں باپ یہ نرم کونا ذرا اپنے ذہن میں رکھیں یا دل میں رکھیں کہ ذرا بول دیں کہ بیٹا اب آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ لوگ چاہیں تو ہمارے ساتھ رہیں، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنی زندگی جئیں. تو پھر شاید جو بہو آئی ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، تو پھر اس میں احساس ہی کتنے اچھے ماں باپ ہیں، یہ تو اجازت دے رہے ہیں، نہیں 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 میں ساتھ رہوں گی، تو ہو سکتا ہے وہ رہے. اور پھر اگر خداوند نے اولاد، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 5 بچے ہیں. 5 میں سے شاید کوئی ایک بچہ ہوگا ایسا، بیٹی ہو یا بیٹا، جو آپ کی کیئر سب سے زیادہ کرتا ہوگا. سارے نہیں کرتے، سارے ویسے نہیں کرتے، پیار کرتے ہیں سب، لیکن کیئرنگ سارے نہیں ہوتے، کوئی ایک تو گھر میں سے ایسا ہوتا ہی ہے. نہیں تو وہ خود، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خداوند نے اس کے دل میں بہت سارا بوجھ ڈالا ہے، ذمہ داریاں دی ہیں، تو وہ تو کرے گا ہی کرے گا. تو ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کلام کا اس حصے کو مانتے ہوئے ایسا کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ضرور ہم کلام پہ اس کے نقش قدم پہ چلنا ہے اور کیا کلام ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں اس کے مطابق، جب خدا نے جوڑا بنایا ہے، آسمان سے جوڑے اترتے ہیں، تو جب جوڑا ہمارا بن گیا تو ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں اس کی بندگی کرنی ہے. بالکل. یہ نہیں کہ ہم جدائی کر کے میں علیحدگی کروں، یہ علیحدگی کر لے، تو حاصل کچھ نہیں ہے. مطلب ہمیں یہ ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یار ہماری وجہ سے کوئی جدا نہ ہو جائے، کیونکہ سخت کلام میں سخت الفاظ میں لکھا ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے. تو آدمی باپ بھی ہو سکتا ہے، ماں بھی ہو سکتی ہے، خالہ بھی ہو سکتی ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں. کئی دفعہ ہمارے دوستوں کی صلاح جو ہے وہ غلط ہوتی ہے صحیح بات ہے کہ اچھا نہیں گزارا ہو رہا، چھوڑ دے اس کو چھوڑ دے. یہ صلاح دینے والے غلط ہوتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ساتھی کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں، کس طرح سے اس رشتے کو سنبھالا جا سکتا ہے. آپ سے آج بات چیت کرنے کا مقصد ہمارا یہی تھا کہ آپ نے زندگی کے بہت سارے سال ایک ساتھ گزارے، پیار میں بنے رہے، آج بھی بنے میں سارے جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں وہ بہت تعریف کرتے ہیں کہ یہ جوڑا جو ہے وہ بہت ہی مثالی جوڑا ہے. جہاں جاتے ہیں اکٹھے جاتے ہیں. مجھے جو پتہ چلا آپ کے بارے میں کہ جہاں جاتے ہیں اکٹھے جاتے ہیں، بہت پیار ہے، ابھی تک بہت ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ سچا ساتھی اگر کوئی ہے تو وہ جیون ساتھی ہے. اسے جیون ساتھی اسی لیے کہتے ہیں. ماں باپ کو جیون ساتھی کوئی نہیں کہتا، بچوں کو جیون ساتھی کوئی نہیں کہتا، جیون ساتھی یہی ہے. تو پھر اس جوڑے میں یہ جو خاص بات خداوند نے ہمیں دی ہے نکاح کی صورت میں، اسے توڑنے میں اتنی جلدی کیوں؟ کیسے ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ مگر وہ پھر وہی بات آ گئی نا، یہ ہمارے وہی آ جاتی رشتہ داروں میں، فیملی میں یا دوستوں میں، وہی اسی کے کہنے میں ہم یہ ناطا توڑ لیتے ہیں. تو ہماری بے وقوفی ہوئی نا. یہ ہم بے وقوف تو انسان ہے. ہاں، یہ ہماری بے وقوفی ہے.
چاہے وہ عورت ہے چاہے یا وہ مرد مرد ہے، ہے، ہاں وہ بیوقوف ہے کہ بیوقوف، اس نے ہاں باتوں میں آ کے ہاں تو اس طرح کا فیصلہ کیا. اسے چاہیے کہ وہ خداوند کا کلام پڑھے، پڑھے. اس میں سے ہدایت لے، ہوں، اپنے اچھے دوستوں کے ساتھ ملے، اپنے اچھے رشتہ داروں ماں باپ سے ملے. صلاح لے کہ نہیں مجھے میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ یہ رشتہ نہ ٹوٹے، ٹوٹے. کیونکہ یہ خداوند کی طرف سے اگر جڑا ہے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کل کو بڑے ہو کے پریشان ہوں گے اگر ہم ساتھ نہیں ہوں گے. نہیں اس بات کا اگر خیال رکھیں تو کبھی بھی یہ موقع نہ آئے. نہ آئے. ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں BTL کے پلیٹ فارم سے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت اچھی باتیں ہمیں آپ سے پتہ چلیں اور بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. تو خداوند اسی طرح سے آپ کو خدا آپ سلامت کو رکھے. بھی ہمارے ساتھ رہنے کا موقع دے. ہاں جی بالکل ضرور ملتے رہیں جیسے گے. جیسے آپ آئیں گے ویسے ویسے ہم خدا ان کے بیچ میں بڑھتے جائیں گے. بالکل بالکل خداوند ضرور کرے گا. ہم ملتے رہیں گے اور پروگرامز میں بھی آپ کو شامل کریں گے اور اسی طرح ہم بہت سارے دعائیں جو کہ ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند آپ کو صحت تندرستی اور اچھی دعا میں رکھے. عمر دے. بہت شکریہ بہت شکریہ. جی ناظرین یہ تھا پروگرام بندھن جس میں ہم نے ملاقات کی آج ایک بزرگ جوڑے سے جنہوں نے اپنی زندگی کے بہت سارے سال بڑی خوشی سے بڑے پیار سے گزارے ہیں اور یہ ہمارے لیے مثال ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر ہیں ضرور دیکھیے اور ہمیں کامنٹس کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے. بہت اچھا چینل ہے اور بہت سارے پروگرامز ہم آپ کے لیے ترتیب دیتے ہیں. آپ کی رائے جو ہے وہ ہمارے لیے بڑے حوصلے کا باعث ہے. بہت شکریہ.